بسم اللہ الرحمن الرحیم کذاک سب کو خبر من نافیہ فجئ بها مطلوة لا تالیہ ومنع سبق خبر لیس استفی وذو تمام ما برفع یکتفی وما سواہ ناقص والنقص فی فتا لیس زال دائما قفی ولا یل العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتا وحرف جر۔ یہ تو لمبا ہو جائے گا، یہاں تک تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کل سے ہماری گفتگو شروع ہو گئی ہے کانا یا افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ مکمل ہو چکا تھا، یہ گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ کیا حکم تھا؟ خبر کو اسم پر مقدم کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تمام افعال میں جائز ہے، فقط لیسا اور ایک اور فعل میں دامہ میں اختلاف کیا تھا، تو صاحب کتاب نے جواب دیا، شارح نے۔ ہاں، لیسا میں بعض نے مخالفت کیا تھا اور دامہ میں ابن مود نے مخالفت کیا، تو صاحب کتاب نے غلط قرار دیا، ان کے قول کو رد کیا۔ تو مطلب تمام افعال ناقصہ میں خبر اسم سے پہلے لانا درست ہے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے کہ خبر کو کھینچ کر فعل سے پہلے لانا، ہاں یہ والی بات کل سے شروع کیا تھا ہم نے، کچھ خلاصے بھی بتایا تھا۔ افعال ناقصہ کے خبر کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کہا تین گروہ ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ کے تین گروہ ہیں، تین اقسام بنتے ہیں۔ بعض افعال ناقصہ میں خبر کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے، یہ گروہ۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ ممنوع والے کون سے ہیں؟ جس کی شروع میں حرف نفی ما آئے گا اور جس کی شروع میں ما مصدریہ آئے گا۔ تو ما حرف نفی آنے کے چار افعال ہیں اور ما مصدریہ آنے والا ایک فعل ہے، داما، ما داما، تو ایک ہو گیا۔ ما نافیہ آنے والے چار افعال ہیں، تو 5 افعال ٹوٹل ہو جائیں گے۔ ان تمام 5 افعال میں افعال پر خبر کو مقدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ بس یہ 2 حکم متفق علیہ ہے، تمام علماء مان چکے ہیں۔ تیسرا وہ فعل ہے جس میں اختلاف ہو چکے ہیں، علماء کے درمیان جھگڑا فساد ہو گیا، بعض نے مقدم کرنا جائز مانا ہے، بعض نے منع کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیسا ہے، لیسا۔ افعال ناقصہ میں فقط لیسا میں اختلاف ہو گیا، بعض علماء نے لیسا کے خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز قرار دیا ہے اور بعض علماء نے منع قرار دیا ہے۔ اب مصنف فرما رہا ہے کہ لیسا میں منع ہونا انتخاب کیا ہے، یعنی صاحب کتاب ابن مالک کے نظر میں، مصنف کی نظر میں لیسا میں خبر کو لیسا پر مقدم کرنا ممنوع ہے۔ اما بعض علماء کہہ رہے کہ کوئی منع نہیں ہے۔ اب یہ ہر ایک کے پاس دلیل ہے، کیوں منع ہے لیسا میں؟ منع ہے کہنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے، جائز ہے کہنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے۔ بغیر دلیل کی تو بات نہیں کرنا چاہے نا، بے دلیل حرف نہیں، کسی کے منہ سے زبان سے کوئی بات نہیں نکلنا چاہے، جو بات ہے اس کو دلیل و برہان کے ساتھ ثابت کرنا ہے۔ اب مصنف کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد نیچے جو شرح میں جو باتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے تفصیلاً بتانا پڑے گا۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ قضا کا سب کو خبر من نافیہ، قضا کا اسی طرح منع ہے ما نافیہ والا فعل کے خبر کا مقدم ہونا ممنوع ہے، یعنی جن افعال کی شروع میں ما نافیہ آئے گا نا، اس کی خبر کو فعل سے پہلے لانا ممنوع ہے۔ فجئ بها مطلوعۃ، بس اس ما کو پہلے لاؤ، مطلوع میں نے پہلے کو کہتے ہیں، تالی بات کو کہتے ہیں، بہا کی ضمیر ما کی طرف اٹھاؤ، ما نافیہ کو پہلے لاؤ، لا تالیہ بعد میں مت لاؤ، چونکہ ما کے لیے کیا ہے؟ صدارت ہے، صدارتی کرسی کو بچاؤ، اس کو کرسی پر بٹھاؤ اور کرسی سے اتارنے کی کوشش نہ کرو۔ ما نافیہ والے کتنے افعال ہیں؟ 4 افعال ہیں، زالہ سے لے کر ما زالہ، ما فتح وانفکا، ما زالہ، ما برحا، ما فتح، ما انفکا، یہ 4 ہے نا، 4 ما نافیہ والے ہیں۔ وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ لَيْسَ أُسْتُفِي،
ہاں ابھی لیسا جو محل اختلاف ہے نا اس کی بات کر رہا ہے. وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ لیسا کی خبر کا مقدم ہونا منع ہونا استفیہ یعنی انتخاب کیا گیا ہے. لیسا میں خبر لیسا سے پہلے لانا منع ہونا انتخاب کیا ہے. تو صاحب کتاب کی نظر میں کیا ہوا؟ منع ہوا. لیسا میں منع والا قول انتخاب کیا ہے. استفا کا معنی انتخاب کرنا. پیغمبر اکرم کے القاب میں سے ایک مصطفیٰ کہتے ہیں نا، محمد مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، اسی لیے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو یہ استفی اسی مادے سے ہے. استفی یعنی چنا گیا ہے. لیسا کے خبر لیسا سے پہلے لانا منع ہونا چنا گیا ہے. صاحب کتاب کی نظر میں ممنوع ہے. ابن مالک نے کہا منع ہے. اس کے بعد ایک نئی گفتگو یہاں سے الگ شروع ہوتے ہیں. افعال ناقصہ کبھی فعل تامہ شمار ہوتے ہیں. تو فعل تامہ اور ناقصہ ہونے کا فرق کیا ہے؟ اگر صرف اسم پر گزارا کرے، خبر کی ضرورت نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل تام کہیں گے، افعال تامہ شمار ہوگا. وذو تمام جو صاحب تام ہے. ما برفع یکتفی وہ فعل ہے جو رفع پر اکتفا کرتا ہے، یعنی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ فعل تامہ شمار ہوتے ہیں. اس کے لیے مثالیں بعد میں آئے گی. ہاں اب یہ مصنف کے اشعار کی باتیں ہو گئی. اب شاعر کیا فرماتے ہیں؟ حاضہ سے دیکھو صفحہ نمبر 100. ہاں پورے 100 ہو گئی ہے. ہاں سینچری مکمل ہو گئی ہے آپ کی. ہاں دیکھ لیا عبارت. حاضہ یعنی یہ مطلب لے لو، یعنی خذہ، یہ ہا بمعنی اسماء افعال ہے. خذہ جو مطلب اوپر بتایا ہے وہ اپنے ذہن میں، اپنے کھوپڑی میں بٹھاؤ. اوپر کیا مطلب بتایا کہ افعال ناقصہ کے خبر اسم سے پہلے لانا، یہ باتیں کی ہے. اب یہاں سے بات الگ ہو جائے گی. یہاں سے گفتگو شروع ہوگی افعال ناقصہ کے خبر فعل سے پہلے لانا. ہاں خبر کو کھینچ کے کہاں تک لے گیا ہے؟ فعل سے پہلے. تو اس کے بارے میں مختلف صورتیں ہیں. تقدیم الخبر علی هذه الافعال، خبر کو ان افعال پر مقدم کرنا. الا ما یذکر، سوائے ان افعال کے جو ذکر کیا جائے گا. جائز ہے، یعنی کچھ افعال میں ممنوع ہے جو بعد میں بیان کریں گے. اس کے علاوہ باقی افعال میں جائز ہے. کیا جائز ہے؟ خبر کو فعل سے پہلے لانا جائز ہے. وَكُلُّ مِنَ النُّحَاةِ اور نحوین میں سے سب کے سب نے سبقہ دامہ حضرہ، دامہ کے خبر کو مقدم کرنا منع کیا ہے. حضر کا معنی ای منع، حضرہ کا معنی منع کا معنی ہے. حضر کی جو راہ ہے وہ ساکن پڑا ہے شعر برابر کرنے کے لیے، ورنہ حضرہ فعل ماضی ہے. حضرہ منع، فعل ماضی کا آخر فتح آتا ہے نا، مبنی پر فتح ہے. ضربہ حضرہ. ہاں پس دامہ کے خبر دامہ سے پہلے لانا تمام نحوین نے منع کیا. کیوں دامہ کے خبر دامہ سے پہلے کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ بتا رہا ہے. لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ وُقُوعِهَا صِلَةً لِمَا، کیونکہ دامہ ما کے صلہ واقع ہونے سے خالی نہیں ہوتا ہے. یعنی دامہ ہمیشہ ما کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ما کے ساتھ ہی ہے. ما کون سا ما ہے؟ ما مصدریہ ظرفیہ ہے، پہلے درس میں بتایا ہے. وما لہا صدر الکلامی، اور اس ما کے لیے صدر کلام ہے، ما کے لیے صدارت ہے، یہ ہمیشہ شروع میں رہنا چاہتا ہے. بس مادامہ کے خبر کو مادامہ سے پہلے لانا ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ وجہ بھی سمجھ میں آیا. کیا وجہ بتا دیا؟ کیونکہ ما کے لیے صدارت ہے، اس کی صدارت ختم نہیں ہونا چاہیے. وَمِثْلُهَا كُلُّ فِعْلٍ قَارَنَهُ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ، اور اسی دامہ کی طرح ہے ہر وہ فعل جو حرف مصدری کے نزدیک ہو. یعنی مادامہ تو ما کے ساتھ حرف مصدری کے ساتھ ہے، اسی طرح کوئی اور حرف مصدری ہو، مثلا ان کے ساتھ ہو، لو کے ساتھ ہو، کیونکہ حروف مصدری جو موصولات حرفی ہیں 5 حروف ہے، وہ سب مصدری ہے. تو ان میں سے کوئی بھی حرف مصدری ہو اس میں بھی یہی حکم ہے، یعنی اس میں بھی خبر کو پہلے نہیں لا سکتے ہیں. وہ مثلها یعنی مثل مادامہ، مادامہ کی طرح ہے. کل فعل ہر وہ فعل قارنہ حرف مصدری جو حرف مصدری کے نزدیک ہے، وہاں پہ خبر کو مقدم کرنا ممنوع ہے. وَقَضَا قَعَدَ وَجَاءَ،
اسی طرح قعدہ اور جاء میں بھی ممنوع ہے. قعدہ جاء کس معنی میں آتا تھا؟ سارا کے معنی میں، جو پہلے بتایا ہے. سارا کے معنی میں 11 افعال آیا تھا، ان میں سے ایک جاء بھی ہے، قعدہ بھی ہے، جاء ہے. یہ نقطہ لگاؤ، اس میں ہاء لکھا ہے، جاء ہے، جیم ہے. کما ذکرہ ابن النحاس، جس طرح یہ باتیں ابن النحاس نے کہا. یہ خبر مقدم جائز نہ ہونا صرف دامہ میں نہیں ہے بلکہ قعدہ اور جاء میں ہے، وہاں پہ بھی خبر مقدم نہیں کر سکتے ہیں. قضا کا منعو، اسی طرح انہوں نے منع کیا سبق خبرن، خبر کا مقدم ہونا منع کیا. خبرن بالتنوین، یہ بالتنوین یعنی اس خبرین کو تنوین کے ساتھ پڑھو، آگے ملا کے نہیں پڑھنا ہے، خبرین پڑھنا ہے، خبرین، سبق خبرین. خبر مقدم ہونا منع کیا ہے. من نافیہ یعنی ماء نافیہ کی جو خبر ہے نا، ماء نافیہ والا جو فعل ہے اس کی خبر ماء نافیہ سے پہلے آنا منع کیا ہے. سواء کانت شرطا فی العمل ذلک الفعل، اب برابر ہے وہ ماء نافیہ اس فعل کے عمل کرنے میں شرط ہو، ام لم تکن، یا شرط نہ ہو. چونکہ 4 افعال ہے، ان 4 افعال میں ماء نافیہ آنا شرط ہے، عمل کرنے کے لیے شرط ہے. وہ 4 افعال کون ہے؟ ما زالا، ما برہا، ما فتا، من فکا. یہ 4 افعال ہے نا. ان 4 افعال میں عمل کرنے کے لیے شرط حرف نفی آنا چاہیے. اما اگر حرف نفی دوسرے افعال کے اوپر آئے، مثلا کانا کے اوپر آئے، کانا کے اوپر ما آئے، ما کانا ہو جائے، تو خبر مقدم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کانا کے اوپر ما آیا ہے. تو ما کانا کے عمل کرنے میں شرط ہے؟ نہیں ہے. کانا تو ویسے بھی عمل کرے گا، لیکن حرف نفی جہاں پہ آئے گا نا وہ صدارت چاہتا ہے، صدارت کی وجہ سے خبر مقدم کرنا ممنوع ہوگا. بس جس فعل کے اوپر ماء نافیہ ہو، سواء کانت شرطا فی العمل ذلک الفعل، اس فعل کے عمل کرنے میں شرط ہو، ام لم تکن، یا شرط نہ ہو، خبر مقدم کرنا منع ہے. فجئ بها متلوۃ ای متبوعۃ لا تالیہ ای تابعہ، بس آپ اس ما کو پہلے لاؤ. متلو کا معنی ہے، متبوعہ کا معنی ہے متبوع بنا کے لاؤ. لا تالیتن، بعد میں مت لاؤ. تالی کا معنی ہے تابع کا معنی ہے، تابع. تابع بعد میں ہوتا ہے، متبوع پہلے ہوتا ہے، متبوع تابع. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. تابع یعنی پیروی کرنے والا. متبوع کسے کہتے ہیں؟ جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ پہلے ہونا چاہیے نا، پہلے ہو تو اس کی پیروی کرتے ہیں. بعد والے پہلے کی پیروی کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، تو پیغمبر تو پہلے گزرے ہیں نا دنیا سے، تو پیغمبر پہلے آ کے آپ کو زندگی کا دستور بتایا ہے، تو ہم پیغمبر کی پیروی کریں گے. ما لنا الا اتباع احمد، والمثال پہلے دیا نا، یہاں پہ مبتدا خبر میں حصر ہونے کی مثال دیا تھا. ہمارے لیے کوئی اور کام نہیں ہے، فقط احمد کی پیروی کرنا ہے. تو پیروی کرنے کا معنی ہے تالی، پیروی کرنے والا پیچھے، اور متبوع جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو ماء نافیہ کا حکم یہ ہے کہ ماء نافیہ تالی نہیں ہونا چاہیے، متلو ہونا چاہیے، متلو پہلے ہونا چاہیے. کیوں ماء نافیہ پہلے کیوں ہونا چاہیے؟ لأن لہا صدرن، کیونکہ ماء کے لیے بھی صدارت ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ دیکھو، ہم نے کل بھی زور لگایا، آج بھی زور لگایا، ہمارے زور کی وجہ سے بجلی بھی چلی گئی ہے. ہاں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جن افعال کے شروع میں ماء نافیہ آئے گا اس میں خبر مقدم کرنا منع ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیوں منع ہے، جواب دے دو ایک جملے میں، کیوں منع ہے؟ ماء نافیہ کے آئے تو کیا ہوا، اس سے پہلے خبر لاؤ. ہاں، اس کی صدارت ختم ہو جائے گی. یہ صدارت کے لیے خطرہ ہو رہا ہے نا، اس وجہ سے صدارت بچانے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. فَإِنْ كَانَ النَّفْيُ بِغَيْرِ مَا جَازَ التَّقْدِيمُ، اگر حرف نفی ما کے بغیر ہو، یعنی کوئی اور حرف نفی ہو. حرف نفی صرف ما نہیں ہے نا، لا بھی حرف نفی ہے یا نہیں ہے؟ لا نافیہ بھی ہے ہمارے پاس. تو حرف نفی ما کے بغیر کوئی اور حرف ہو تو خبر مقدم کرنا جائز ہوگا، کیونکہ لا نافیہ کے لیے صدارت نہیں ہے، صرف ما کے لیے صدارت ہے. یہ ما کی خصوصیت ہے جس کے لیے صدارت ہے.
فإن كان النفی بغیر ما، اگر نفی ما کے بغیر ہو تو جاز تقدیم، خبر مقدم کرنا جائز ہے. صرح به فی شرح الکافیہ، مصنف نے اس بات کی وضاحت کتاب شرح کافیہ میں بیان کیا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد محل اختلاف والی صورت بتا رہے ہیں. اب یہاں تک 2 مورد ختم ہو گیا. ہاں، بعض افعال میں جائز ہو گیا، بعض افعال میں ممنوع ہو گیا. اختلافی نہیں ہے اب تک جو بتایا، سب مانتے ہیں. اب لیسا میں جھگڑا شروع ہو گیا. بعض علماء نے منع قرار دیا، بعض علماء نے جائز قرار دیا. اور ابن مالک کہہ رہے کہ وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ لَيْسَا أُسْتُفِي ای اختیرا، لیسا کے خبر کے میں مقدم ممنوع ہونا استفیا یعنی اختیار کیا گیا ہے، انتخاب کیا گیا ہے. ممنوع ہونا انتخاب کیا ہے. استفیہ کا معنی کیا ہے؟ اختیرا یعنی اختیار کیا گیا ہے. اب منع کرنے والے صرف ابن مالک نہیں ہے بلکہ اور بھی علماء نحویین ہیں. وفاقا للکوفیین والمبرد و ابن سراج و اکثر المتاخرین. اب یہ بات موافق ہے، مطابق ہے کوفیین کا، یعنی کوفیین بھی لیسا کے خبر مقدم ہونا منع سمجھتے ہیں. کوفیین کہا تو ممکن ہے بہت سارے علماء ہو. کوفیین تو ایک بندہ تو نہیں ہے نا، جمع ہے. کوفہ کے علماء نحویین جتنے بھی ہیں سب مصنف کے پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. والمبرد بھی ہے، وہ ابن سراج ہے. وہ اکثر المتاخرین، اور بعد والے علماء کے زیادہ تر. متاخرین کہتے ہیں بعد والے علماء کو، متقدمین گزشتہ علماء کہتے ہیں. جو پرانے ہیں ان کو متقدمین کہتے ہیں، اور جو بعد والے ہیں ان کو متاخرین کہتے ہیں. قال فی شرح الکافیہ، مصنف نے کتاب شرح کافیہ میں کہا قیاسا علی عصا، لیسا میں خبر مقدم کرنا منع کیوں ہے؟ عصا پر قیاس کرتے ہوئے. عصا کیا ہے؟ افعال مقاربہ ہے. افعال مقاربہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتا ہے. اسم کو رفع، خبر کو نصب دینے والا ہے. افعال مقاربہ کی بات آئے گی بعد میں کیونکہ یہ بھی نواسخ میں سے ایک ہے. تو لیسا اور عصا ایک جیسے ہے، ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں. عصا میں منع ہے تو لیسا میں بھی منع ہونا چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهَا مِثْلُهَا فِي عَدَمِ التَّصَرُّفِ وَالْاِخْتِلَافِ فِي فِعْلِيَّتِهَا، کیونکہ عصا لیسا کی طرح ہے 2 چیزوں میں. ایک تصرف نہ ہونے میں، یعنی عصا بھی فعل جامد ہے اور لیسا بھی فعل جامد ہے. صرف ماضی کے 14 صیغے بنتے ہیں، باقی مضارع، امر، وصف کچھ بھی نہیں ہے. لیسا میں بھی نہیں ہے، عصا میں بھی نہیں ہے. ایک جیسے ہو گئے نہیں ہو گئے. لیسا اور عصا میں کیا شباہت ہے؟ شباہت میں وجہ شبہ کیا ہے؟ کیونکہ 2 چیزیں آپس میں شبیہ ہو تو کسی چیز میں شباہت ہونی چاہیے نا. ہاں، تو شباہت یہ ہے، 2 چیزوں میں شباہت ہے. ایک تو تصرف نہ ہونے میں شباہت ہے، لیسا بھی فعل جامد ہے اور عصا بھی فعل جامد ہے، صرف ماضی کا صیغہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ شباہت کی دوسری وجہ والاختلاف فی فعلیتها، اس عصا کی فعلیت میں علماء میں اختلاف ہے. یعنی عصا اصلاً فعل ہے یا نہیں ہے، علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء نے عصا اور لیسا کو فعل مانا ہے، بعض نے نہیں مانا. تو اختلاف ہونے میں دونوں ایک جیسے ہے تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسے ہوگا. اور وقد اجمعوا علی امتناع تقدیم خبرہا، اور بے شک تمام علماء نے اتفاق کیا ہے عصا کے خبر مقدم کرنا منع ہے. تو عصا کے خبر مقدم کرنا منع ہوا تو لیسا کے خبر بھی مقدم کرنا منع ہونا چاہیے. مصنف اور اس کے ماننے والوں کی دلیل سمجھ میں آیا؟ لیسا کے خبر لیسا سے پہلے کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ لیسا عصا کی طرح ہے. کس چیز میں عصا کی طرح ہے؟ 2 چیزوں میں، ایک تصرف نہ ہونے میں اور ایک اس کی فعلیت میں اختلاف ہونے میں. اور چونکہ عصا کے خبر مقدم کرنا منع ہے تو لیسا میں بھی منع ہوگا. ہاں، یہ باتیں ہیں. انتہا، یہاں تک مصنف کی بات ختم ہو گئی. اب مصنف کا بیٹا بھی خاموش نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی اپنے والد کی بات سن رہا ہے، پھر جواب دے گا. ہاں، بیٹا بھی باپ سے آگے نکلا ہے. وَفَرَّقَ ابْنُهُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عَصَا مُتَضَمِّنَةً مَعْنَى مَا لَهُ الصَّدْرُ وَهُوَ لَعَلَّهُ بِخِلَافِ لَيْسَا. ابن مالک کے بیٹے نے اپنے والد پر اعتراض کیا کہ والد نے تو لیسا کو عصا کی طرح قرار دیا، حالانکہ لیسا اور عصا میں فرق ہے.
فرق کیا ہے؟ تو ابن مالک کے بیٹے نے کہا عصا کے اندر ایک حرف ہے جس کے لیے صدارت ہے، یعنی عصا کے اندر ایک حرف کا معنی ہے، خود حرف نہیں ہے، عصا تو فعل ہے، عصا کے ضمن میں ایک حرف کا معنی ہے جس کے لیے صدارت ہے، وہ لعل ہے۔ عصا کیا معنی دیتا ہے؟ لعل کا معنی دیتا ہے، امید کا معنی ہے، عصا کا معنی امید، رجا کا معنی۔ تو لعل کے لیے صدارت ہے تو عصا کے لیے بھی صدارت۔ اما لیسا میں ایسا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں لیسا میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے جس کے لیے صدارت ہو، تو عصا کو لیسا کی طرح قرار دینا غلط ہے۔ ابن مالک کے بیٹے نے فرق بتایا، لیسا اور عصا ایک جیسے نہیں ہے۔ تو شارع میدان میں آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ابن مالک کے بیٹے نے غلط کہا، اس کے والد نے ٹھیک کہا ہے، بیٹے نے غلط کہا۔ ابن مالک کہ بیٹے کو جواب دیتے ہوئے شارع فرماتے ہیں لیسا کے اندر بھی ایک حرف کا معنی ہے جس کے لیے صدارت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اب مائی نافیہ ہے۔ لیسا نافی کے لیے آتا نہیں آتا؟ تو لیسا کے اندر مائی نافیہ کا معنی ہے، وہ بھی صدارت والا ہے۔ تو ابن مالک کے بیٹے کی آنکھیں خراب ہو گئے، اس نے لیسا کو نہیں دیکھا، صرف عصا کو دیکھا ہے۔ بس شارع کے نظر میں ابن مالک کی بات درست ہے، اس کے بیٹے نے جو فرق رکھا ہے وہ غلط ہے۔ بس اگر معنی کو دیکھے تو عصا کے اندر بھی لعل کا معنی ہے جو صدارت والا ہے، اور لیسا کے اندر حرف نفی کا معنی ہے، وہ بھی صدارت والا ہے۔ دونوں ایک جیسے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ دوبارہ دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ بس لیسا میں منع ہے تو عصا میں منع ہے، عصا میں منع ہو تو لیسا میں منع ہوگا۔ وفرق ابنہ، ابن مالک کے بیٹے نے فرق رکھا بینہما، ان دونوں کے درمیان، بینہما کی ضمیر لیسا اور عصا کی طرف اٹھاؤ، لیسا اور عصا میں فرق رکھا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بِأَنَّ عَصَا مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى مَا لَهُ الصَّدْرُ، بے شک عصا کے ضمن میں ایسے حرف کا معنی ہے جس کے لیے صدارت ہے، وَهُوَ لَعَلَّ، وہ لعل ہے۔ لعل کا معنی عصا کے اندر ہے، بخلاف لیسا، لیسا میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ابن مالک کے بیٹے کی باتیں ہیں۔ قلت، شارع کہہ رہے کہ میں کہتا ہوں۔ شارع نے کس کو جواب دیا ہے؟ ابن مالک کے بیٹے کو جواب دیا۔ قلت، وہ کہہ رہے کہ میں کہتا ہوں لیسا ایضا متضمنۃ معنی ما لہ صدر الکلام، لیسا بھی، یہ لیسا جو ہے وہی اسم بن گیا ہے نا، وہ لیسا جو افعال ناقصہ والا ہے، اس کے اندر بھی ایسے حرف کا معنی ضمن میں ہے جس کے لیے صدارت ہے، وَهُوَ مَن نافیہ، وہ مائی نافیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو لیسا اور عصا بہرحال ایک جیسے ہے، آپس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہاں تک مصنف اور اس کا نظریہ لیسا میں خبر مقدم کرنا ممنوع ہے۔ اب دوسرا نظریہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا نظریہ ان لوگوں کا ہے لیسا میں خبر پہلے لانا جائز سمجھتے ہیں۔ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ التَّقْدِيمِ، بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لیسا میں خبر مقدم کرنا جائز ہے، مستدلاً بتقدیم معمولہ فی قولہ تعالی۔ اب انہوں نے استدلال کیا ہے، جائز کہنے والوں نے بھی دلیل لایا کہ لیسا کی خبر کا معمول لیسا سے پہلے مقدم ہوا ہے۔ ابھی تو ہم لیسا کے خبر لیسا سے پہلے لانے کی بات کر رہا ہے، حالانکہ قرآن کی آیت میں کیا ہوا ہے؟ لیسا کے خبر کا معمول لیسا سے پہلے آیا ہے، تو خبر کا معمول پہلے آ سکتا ہے تو خود خبر تو آنا چاہیے نا، کیونکہ معمول تو کمزور ہے۔ یعنی کسی کا بچہ جو ہے کسی پر جیت جائے تو اس کا باپ تو ضرور جیت جائے گا نا، مثال یہ طریقہ اولویت ہے۔ تو یہ کمزور جو ہے لیسا کا معمول، لیسا کی خبر کا معمول لیسا سے پہلے آیا ہوا ہے، تو یہ تو ماننا پڑے گا لیسا کے خبر کا معمول پہلے آ سکتا ہے تو خود خبر تو پہلے آنا چاہیے۔ ان کی استدلال یہ ہے۔ اب قرآن کی آیت میں آپ دیکھیں گے لیسا کے خبر کا معمول کیسے آیا ہے، پہلے کہاں آیا ہے۔ آیت یہ ہے الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، اوپر والی عبارت کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، بعض علماء گئے ہیں، گئے کا مطلب یعنی وہ چلے گئے، چلنا ظاہری چلنا مراد نہیں ہے، یہ نظریے میں گئے ہیں، قائل ہو گئے ہیں، مطلب قائل ہو گئے ہیں الی جواز التقدیم، لیسا میں خبر مقدم کرنا جائز ہونے کی طرف گئے ہیں، مستدلاً دلیل لاتے ہوئے بتقدیم معمولہ، لیسا کے خبر کے معمول کے مقدم ہونے کے ساتھ،
یا مقدم ہونے کے ذریعے سے دلیل لایا ہے. فی قولہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں الا یوم یاتیہم، الا آگاہ ہو جاؤ، الا تنبیہ کہتے ہیں آگاہ ہونا، کسی کو تیار کرنا، وارننگ دینا، وارننگ دے رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یوم اس دن، یاتیہم ان کو لائے گا، ان گناہ گاروں کو لائے گا، لیس مصروفا عنہم ان سے عذاب کو ہٹایا نہیں جائے گا. تو اس آیت میں لیسا افعال ناقصہ ہے، مصروفاً اس کی خبر ہے، اما یوما خبر کا معمول ہے، یوما پہلے آیا ہے. دیکھو یوم یاتیہم یہ ظرف ہے، کس کا ظرف ہے؟ مصروفاً کا ظرف ہے. اور یہ مصروفاً کا ظرف کہاں پہ آیا ہے؟ لیسا سے پہلے آیا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ لیسا سے پہلے آیا نا، یوم یاتیہم لیسا سے پہلے آیا ہے، اور یوم یاتیہم مصروفاً خبر لیسا کا معمول ہے یا اس کا متعلق ہے، اس کا ظرف ہے. اور لیسا کا اسم ضمیر ہے، ضمیر ہوا اس کا اسم ہے، مصروفاً خبر لیسا ہے. خبر پہلے نہیں آیا ہے بلکہ خبر کا معمول پہلے آیا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ لیسا کے خبر پہلے آنا چاہیے. اما صاحب کتاب ابن مالک اور شارح سب جو ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے اس کو جواب دیتے ہیں وہ اجیب باتساعہم فی الظرف. ابن مالک کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ عرب والوں نے ظرف میں وسعت دینے کی وجہ سے ہے، یعنی یہ یوما شروع میں جو آیا ہے وہ لیسا کے خبر کا معمول ہونے کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ ظرف ہونے کی وجہ سے آیا ہے. اور کلام عرب میں ظرف کے لیے گنجائش ہے، اتساع معنی گنجائش ہے، ظرف کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، ہاں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد ہے. تو یہ ظرف کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ لیسا کے خبر پہلے نہیں آنا چاہیے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے. ہاں اب دیکھو ابھی ٹائم زیادہ نہیں گزرا ہے، آپ زیادہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرو، یہ تتمہ میں تھوڑا مطلب ہے، اس کو بتائیں گے. ہاں تتمتن اس بحث کا ایک تتمہ ہے، یعنی مکمل کرنے والا نقطہ ہے. من الخبر ما یجب تقدیمہ علی الفعل. اب تک ہم افعال ناقصہ کی خبر خود فعل پر مقدم ہونا، جائز ہونا یا نہ ہونے کی باتیں کر رہے تھے. اب تتمہ میں کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار افعال ناقصہ کے خبر فعل پر پہلے لانا واجب ہوتا ہے. ہاں جائز ہونے والی بات چھوڑو، واجب ہے، پہلے لانا واجب ہے. یہ کس صورت میں ہے؟ اگر خبر ایسی چیز ہو جو صدارت والی ہو تو صدارت والے کو شروع میں لانا چاہیے، خبر پہلے لانا واجب ہوگا. یہ تتمہ کا پہلی بات. تتمہ میں ایک اور بات کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھار خبر کو مؤخر رکھنا واجب ہوتا ہے، ہاں خبر پہلے نہیں لا سکتا ہے. یہ دو مورد مثال دیں گے، اس کے بعد یہ بحث مکمل ہوگی. تتمۃ من الخبر ما یجب تقدیمہ علی الفعل. خبر میں سے کچھ ایسے ہے جس کو فعل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کہ کم کان مالکا، کم کان مالکا آپ کا مال کتنا ہے. تو یہ کم خبر کانا ہے، فعل سے لایا، پہلے لایا نہیں لایا، کانا سے پہلے کم آیا ہے. اور کم کیوں پہلے لایا؟ کیونکہ یہ مصدر ہے، نہیں مصدر نہیں، استفہام ہے، کم استفہامیہ ہے، صدارت والا ہے. کم استفہامیہ کو پہلے لانا واجب قرار دیا. وما یجب تاخیرہ عنہ. اور خبر میں سے کچھ اور خبر ایسے ہے جس کو مؤخر کرنا واجب ہے، عنہ اس فعل سے، یعنی فعل سے پہلے لانے کے بجائے فعل کے بعد لانا واجب ہے. جیسے کہ حصر والی مثال میں حصر کا معنی صحیح ہونے کے لیے خبر کو بعد میں رکھنا واجب ہوتا ہے. جیسے کہ ما کان زید الا فی الدار، زید نہیں ہے مگر گھر میں ہے، فقط گھر میں ہی زید ہے، زید کہیں نہیں جا سکتا. تو اس مثال میں فی الدار خبر کانا ہے، اس کو پہلے نہیں لا سکتے ہیں. کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ معنی حصر میں تبدیلی آئے گی، اسی لیے اسی طرح پڑھنا پڑے گا جس طرح متکلم کا مقصد ہے، زید نہیں ہے مگر گھر میں ہے. بس یہاں خبر کو مقدم کرنا منع ہے. بات ختم ہو گئی ہے، ایک گفتگو مکمل ہو گئی. پھر افعال ناقصہ کو تامہ بنانے کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ